السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ شعبان رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے بارے میں رجب کے چاند نظر آتے ہی خبردار رہنے کا حکم ترغیب فرمائی، اور آپ نے رجب کا چاند نظر آتے ہی فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت فرما، شعبان میں بھی، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ شعبان مختلف حیثیت سے عظمت رکھتا ہے۔ ایک تو اس حیثیت سے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ رجب بھی اشہر حرم میں سے ہے، 4 مہینے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے ان میں ایک رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، وہ بھی محترم، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی محترم۔ ان دونوں کے درمیان شعبان ہے، تو دو طرف سے محترم مہینے آئے تو درمیان والا خود محترم ہے۔ اور دوسرا اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای صوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں، تو آپ نے شعبان کے روزوں کے بارے میں فرمایا رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر احادیث سے، متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اتنا دوسرے مہینوں میں روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ہم سب کی اماں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں شعبان میں بہت کم دن چھوڑتے تھے جن دنوں میں آپ روزے نہ رکھتے ہو، اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، 13، 14 اور 15۔ اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی بنیاد پر کسی مہینے کے یہ روزے نہ رکھتے، چھوڑ دیتے، تو آپ ان کی گنتی شمار کر کے رکھتے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ گنتی آپ پوری کرتے تھے شعبان میں۔ اور آپ نے ایک حکم یہ بھی فرمایا احسنوا ہلال شعبان، کہ شعبان کے مہینے کی تاریخ کو خوب محفوظ رکھو، یعنی گنتے رہو۔ آپ اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخ کو
اتنا اہتمام کے ساتھ نہیں محفوظ رکھتے جتنا شعبان کی تاریخ کو آپ محفوظ رکھتے تھے، اور اسی کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ یہ بھی تعظیم رمضان کے لیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کی تیاری ہے، تیاری ذہناً بھی ہو اور جسداً بھی ہو، عادتاً بھی ہو۔ ذہناً اس کی تیاری تو یہ ہے کہ پہلے سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اس دعا کا اہتمام رکھے، یا اللہ شعبان رمضان میں برکت نصیب فرما، اور رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، رمضان تک مجھے پہنچا۔ اور یہ ذہناً تیاری ہے، دعا کرتا رہے، اور جسماناً تیاری یہ ہے کہ جو اعمال رمضان کے ہیں وہ شعبان سے شروع کر دے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات دی ہے جو 2 رات 3 رات بعد آنے والی ہے، جس کو مفسرین نے مختلف نام دیے ہیں۔ اس کو مشہور نام تو لیلۃ البراءت ہے، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، لیلۃ العظیمہ بھی کہا گیا، لیلۃ السک بھی کہا گیا، لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا۔ یہ احادیث سے تو یہ نام ثابت نہیں، لیکن مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ان ناموں کے ساتھ اس رات کو یاد کیا، اس لیے کہ 10 صحابہ سے اس رات کے فضائل ثابت ہیں کہ رات فضیلتوں والی ہے، اور یہ رات رمضان کے لیے تیاری کا بہترین موقع ہے۔ عموماً انسان کو عبادات سے روکنے والے بنیادی چیز گناہ ہے۔ جب انسان کسی عبادت میں لگا ہوا ہو اور پھر اچانک دل اچاٹ ہو جائے، مثلاً صبح اس کو اٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، لیکن پھر غفلت ہو گئی، مسلسل سو رہا ہے نماز تک، یا روزانہ تلاوت کی اس کو توفیق ملتی ہے، اچانک اس کا دل اچاٹ ہو گیا، اس کو دل نہیں کرتا، یا تسبیحات کی عادت ہے اور پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا، تسبیحات نہیں کرتا، تو اہل دل فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ جس گناہ کی بنیاد پر انسان کے دل پر ٹکا لگتا ہے، جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، اس ٹکے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹکے کو صاف کرنے کے لیے توبہ ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو دی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا، حدیث میں اس کو لیلۃ نصف شعبان سے تعبیر کیا، شعبان کے مہینے کے نصف کی رات، یعنی 14 کی تاریخ جب مکمل ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے صبح صادق تک یہ رات، اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی، اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا، اس رات میں اپنے رب کو منانے کے لیے اس رات کو قیام کریں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، اور ساری رات، ویسے تو ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ پچھلے حصے میں آتی ہے اور آ کر اللہ کی طرف سے آواز لگاتی ہے، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، لیکن اس رات اور اسی طرح لیلۃ القدر کو، جو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، حل من مستغفر،
اغفر لہو، کیا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزق ارزقہ، کہ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں؟ کیا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ یہ آواز لگتی ہے۔ اور فرمایا ایک رات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے گھر باری تھی، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نظر نہیں آئے، تو میں تلاش کرنے کے لیے گھر میں دیکھا نہیں تو باہر مسجد نبوی کی طرف، یہاں تک کہ میں بقی تک پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ہیں اور وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے کیا سمجھا میرے بارے میں؟ یعنی میں نے یہ سمجھا کہ باری میری ہے، شاید کسی اور گھر والی کے پاس چلے گئے ہیں، جس طرح سوکنوں کے درمیان ایک بات ایک جذبہ ہوتا ہے کہ توجہ میری طرف رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ اور اس زمانے میں بنو کلب جو عرب کا قبیلہ تھا، ان کی بکریاں باقی عرب کے قبائل کی بکریوں سے زیادہ تھیں۔ اب ایک بکری کے بال انسان شمار نہیں کر سکتا، جن کی بکریاں ہزاروں کی تعداد میں ہوں ان کے بال کون شمار کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات کو، اس لیے اس رات اللہ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ جو 10 صحابہ ہیں، مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ سے یہ روایت ہے، جس میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، شرابی، اور ایک روایت میں مشاہن کہ سر عام شراب پینے والا، اور قاتل النفس بلا قصور کسی کو قتل کرنے والا، اور دل میں بغض رکھنے والا۔ بعض نے مشاہن کا یہی معنی کیا کہ کسی مسلمان کے بارے میں بغض کینہ رکھنے والا آدمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ باقی یہ رات فضیلتوں کی رات ہے، اس لیے اس رات کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ ہر سال اس موقع پر یہ بات عرض کی جاتی ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کے دل میں اس رات کی عظمت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جتنا رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں اس رات کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ صحیح متواتر احادیث سے رمضان کے راتوں کی فضیلت آئی ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کی جو حیثیت ہے فضائل کے اعتبار سے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کی جستجو رکھنا اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارا کوئی بھی میدان ہو، ہمارے جو ذہن ہے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض تو اس کا کوئی بھی کام ہو، بعض تو اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے، تیسرا جو اعتدال والا ہوتا ہے، صحیح راستے پر چلنے والا۔ اس رات کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا 10 صحابہ سے اس کی فضائل کا ثبوت ہے، اگرچہ تواتر کے درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب اتنے صحابہ سے اتنے لوگوں نے نقل کیا اس کا وجود ضرور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں مبالغہ ہے کہ اس رات میں بہت سارے ایسے کام ہم نے شامل کر لیے جن کا تعلق اس رات سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بنا لیا کہ اس رات ضرور میٹھا پکانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے اس رات کا میٹھا پکانا ثابت نہیں، نہ کسی تابعی تبع تابعی، اور جو
بہت بڑے عبادت گزار علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ضروری سمجھنا کہ اس رات میٹھا پکانا ہے اور تقسیم کرنا ہے، وہ اس رات کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں اس بات کو بھی لازم کیا جاتا ہے کہ اس رات ٹولیاں بنا کر قبرستان جانا ہے۔ اس کی حیثیت بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گئے اور اتنا خفیہ طریقے سے گئے کہ اپنی گھر والی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ تو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی ہے۔ پھر آپ نے کسی صحابی کو تعلیم نہیں دی کہ اس رات آپ نے قبرستان جانا ہے، نہ جماعت کی صورت میں نہ کسی اور صورت میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو روزانہ قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانا یہ انسان کو عبرت دیتا ہے، انسان کو کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لیکن باقی دنوں کو چھوڑ کر اس دن میں، اس رات میں خاص طریقے سے آنا، یہ ہماری وہ عادت ہے جس عادت کے ہم بہت سارے معاملات میں شکار ہیں کہ ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ ذہن ہے کہ رات کو جاگنا ہے۔ جاگنا عبادت نہیں ہے، عبادت کرنا عبادت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک ٹولیاں بنا کر روڈوں پر کسی بیٹھک پر گپ شپ کرنی ہے کہ آج رات جاگنا ہے، اور رات میں ایک لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں سارے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن، ہمارے ہاں جو مشہور ہے، ایک لمحہ ہے جس لمحے میں سارے سجدہ کرتے ہیں، سارے مخلوق۔ اس لمحے میں جو جاگ رہا ہوگا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بس اس رات عبادت کریں، اللہ کو منائیں، جتنا دیر جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں پٹاخے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے آگ جلانا اس رات۔ آگ جلانا تو ایک دوسری قوم کی عادت ہے، اس لیے ان کے ساتھ مشابہت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس لیے پٹاخے بجانا بھی نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ اصولاً ٹھیک ہے، نہ شرعاً ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے خرچیاں دیتے ہیں، وہ جتنا پٹاخے بچاتے رہیں ہم کچھ نہیں کہتے ان کو۔ اس میں ہم بھی ساتھ مجرم ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ یہ رات عبادت کی ہے، عبادت کرنی ہے، اور اگلے دن کا روزہ فرض نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا رمضان کے روزوں کے احترام کا، اس کو توفیق ملے گی، رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کو مجبور نہیں کرنا، نہ رکھنے والے پر تان نہیں کرنا کہ کیوں نہیں رکھا، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اس لیے ہم نے اعتدال میں رکھنا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا، سب کچھ ہمیں ملا ہے ختم نبوت کی برکت سے۔ آج کل مسئلہ چل رہا ہے، چیف جسٹس کی طرف سے جو فیصلہ ہوا اس کی کیا حقیقت ہے، میں 100% اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ اس حوالے سے قادیانی مرزائی مختلف قسم کے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو 100% جاگنا چاہیے۔ اگر کہیں سے کوئی سراغ نکل رہا ہے، اب نہیں، لیکن کوئی ایسا فیصلہ صادر ہو گیا کہ اب تو اس کا قانون میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اس کا برا اثر نکل سکتا ہے، ہم نے اس کا راستہ بھی روکنا ہے۔ کوئی سراغ بھی باقی نہیں رکھنا جس سراغ کے ذریعے سے قادیانی ہمارے آئین میں دخل اندازی کر کے یا قرآن کی اپنے طریقے پر تفسیر کر کے اس کی اشاعت کریں۔ جو قانون بنا ہے اس قانون کا پابند ہم بھی رہیں گے اور ان کو بھی کریں گے، انشاءاللہ کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کریں گے نا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔